اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ یہ سورہ انشقاق ہے جو 1 رکوع اور 25 آیات پر یہ سورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انشقاق کے معنی پھٹ جانا، چونکہ اس صورت میں آسمان اور زمین کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام انشقاق ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات میں ان کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو روز قیامت کے وقت رونما ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے۔ چونکہ تکوینی طور پر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے، اس لیے آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مجبور ہوگا اور اس کے حکم کے سامنے پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی زمین کو پھیلا دیا جائے گا، موجودہ سائز سے زیادہ بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں تمام اگلے پچھلے لوگ سما سکے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی۔ گویا اس دن زمین اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر چیز نکال دے گی۔ اس سے مراد مردے ہیں جو قبروں میں مدفون ہے کہ ان کو قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جو اور چیزیں مثلا معدنیات وغیرہ ہے انہیں بھی باہر نکال دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے انا اول من ينشق عنه القبر، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اس وقت جنت سے لا کر مجھے لباس پہنایا جائے گا۔ سورت مبارکہ کی ابتدا میں آسمان اور زمین کے پھٹ جانے اور زمین کے خالی ہونے کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشش کر رہا ہے، پھر اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور کیا جائے تو انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں محنت کرتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہے وہ صرف دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا عالم میں رہتے بستے ہیں، کچھ نہ کچھ عمل اور محنت کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں فرشتے اسے لکھتے ہیں۔ زندگی سب کی گزر رہی ہے، اعمال بھی ہو رہے ہیں، دنیا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، مرنے والے مر رہے ہیں، اپنے اعمال ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھی روا دوا ہے، حتیٰ کہ اچانک قیامت آ جائے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو انسان زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اعمال نامے انہیں دیے جائیں گے، اور انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ان دونوں گروہوں کا اللہ نے اس سورت مبارکہ میں اگلی آیات میں ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پر کامیاب لوگوں کا ذکر کیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں اسے نامہ اعمال ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ گویا دایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا کامیابی کی علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اسے ہی ملے گا جس نے توحید پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی۔ ایسے لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جب انہیں نامہ اعمال ملے گا
وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اور ہمارے لیے نجات ہے۔ سورہ حاقہ میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، کہ وہ جنت میں ہوں گے، راحتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اگلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جب الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ سمجھ لے گا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ وہ اعمال نامہ ملتے ہی وہ شخص کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں اپنا حساب نہ جانتا۔ اور اسی حال میں وہ اپنی ہلاکت کو پکارے گا، یعنی یوں کہے گا کہ مجھے موت آ جاتی تو اچھا تھا، تاکہ حساب اور کتاب اور اس کا نتیجہ سامنے نہ آتا، لیکن پچھتانے سے اور افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ایسا انسان، ایسے شخص کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا۔ اسی کو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جس کو پشت کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا گیا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ ایسے شخص کی بربادی کا سبب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک جب وہ دنیا میں تھا تو اپنے خاندان میں خوش تھا، یعنی ایمان سے اور ایمان والے اعمال سے یہ شخص غافل تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا، وہاں کی حاضری کا یقین نہیں رکھتا تھا اور دنیا کی مستی میں اور دنیا کے عیاشیوں میں لگا ہوا تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک اس کا خیال یہ تھا کہ اسے واپس نہیں ہونا، یعنی میدان حساب میں نہیں جانا۔ اسی غلط گمانی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا۔ ہاں، اس کو ضرور اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے۔ گویا انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں جی زندگی ایک بار ملتی ہے، جو کر لو کرنا ہے۔ ایسا نہیں، مسلمان کے لیے اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اسے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسمیں کھا کر انسان کی زندگی کے مختلف ادوار کا ذکر کیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اللہ کا ارشاد ہے سو میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات نے سمیٹ لیا اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، تم ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچو گے۔ ان آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو رات اپنے اندھیرے میں چھپا لے، یعنی شفق، رات اور چاند کی قسم کھائی گئی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے گا۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، بچپن کی زندگی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سوچ میں بھی مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ یہ سارے مراحل اس آیت مبارکہ کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور پھر انسان جس طرح دنیا میں مختلف احوال سے گزرتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس پر مختلف احوال آتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے پہلا حال موت کا ہے، دوسرا حال عالم برزخ کا ہے، تیسرا حال قیامت کا ہوگا، یعنی آخرت میں بھی اس پر یہ مختلف احوال آتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم ایک حالت سے دوسرے حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ لیکن سورت کے اختتام میں اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ ہوں گے
جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ایسا ثواب ملے گا جو ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔